بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں اسماعیل ہانیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ کو شہید کر دیا گیا تھا تہران میں، ایران کے دارالحکومت میں، اور ان کو ابھی تک جو متضاد اطلاعات ہیں، کبھی کہا جا رہا ہے کہ بم نصب کیا گیا تھا کہ امریکی اخبار کا دعویٰ تھا، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو گائیڈڈ میزائل کے تھرو شہید کیا گیا تھا ساتھ والی بلڈنگ سے، اور گیسٹ ہاؤس میں وہ مقیم تھے، اور وہاں پہ وہ جب اپنے بیٹے سے بات کرنے کے بعد فون رکھا تو اسی ٹائم وہاں پہ بلاسٹ ہوا یا میزائل فائر ہوا، جس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد دنیا کے ممالک نے بہت خطرناک قسم کا رسپانس تو دیا ہے، صرف وہ کنڈیمنگ کی ہے، سوائے ایک ترکیہ کا پہلے کچھ دن پہلے سے بیان آ چکا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سیریا یعنی کہ شام اور لیبیا کی وہاں پہ ہماری فوجیں ہیں تو ہم اسرائیل میں بھی گھس جائیں گے، جس پہ اسرائیل چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ابھی جب سے اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد سے ایران نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور ایک شہر میں بلکہ جھنڈا لہرا دیا ریڈ کلر کا، سرخ کلر کا، اور سرخ جو جھنڈا ہے وہ لہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بدلہ لے گا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا ہر صورت میں اسرائیل سے۔ اور اس کے بعد آیت اللہ خامنائی صاحب سپریم لیڈر ایران کے، انہوں نے جناب فوری طور پہ بیان دیا ہے کہ ہم حملہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور وہ ان کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں انہوں نے حملہ کرنے کا حکم دے دیا اپنی فوج کو اسرائیل کے اوپر، اور کہا گیا کہ اب اسرائیل نے موقع دے دیا ہے کہ ہن اسرائیل دی خیر کوئی نہیں، اللہ خیر کرے، اور ضروری ہے بہت زیادہ کہ اسرائیل کو اس طرح حملہ کر کے ہی اس کا بیڑا گرک کیا جائے، کیونکہ جتنے اس نے 7 اکتوبر سے اب تک فلسطینی معصوم جانیں شہید ہوئی ہیں اور جتنی اس نے جانیں ہماری لی ہیں مسلمانوں کی، اس اسرائیل بدماش بغل بچہ امریکہ کا، اس کے خلاف کارروائی انتہائی ضروری ہے۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل اور ایران کا جو مقابلہ ہے، ایران بمقابلہ اسرائیل اور جنگی میدان میں جناب کیا صورتحال ہے، یہ آپ کو میں بتاتا جاؤں، آپ کان لگا کے سنیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں پراؤ۔ جی جناب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران بمقابلہ اسرائیل اور ایران جو ہے جنگی میدان میں پلڑا کس کا بھاری ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس ایک معتبر آن لائن معلوماتی پلیٹ فارم ہے جو ہر سال دنیا کے 145 جو ممالک ہیں ان کی فوجی قوت اور ان کی دفاعی صلاحیت کے حوالے سے درجہ بندی کی فہرست جاری کرتا ہے اکثر، اور یہ درجہ بندی 60 سے زائد عوامل کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہے، جن میں فوج کی تعداد ہوتی ہے، دفاعی ساز و سامان، ملک کی معاشی اور جغرافیائی حیثیت کے علاوہ دیگر اہم عوامل اور اعداد و شمار جو ہیں ان کو جناب یہ پہلے ذہن میں رکھتے ہوئے کاؤنٹ کرتے ہوئے پھر بات کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا، گلوبل فائر پاور کہنا ہے کہ اس کے درجہ بندی فارمولہ کے تحت بہترین پاور انڈیکس اسکور 0 یعنی کہ 0.000 تصور کیا جاتا ہے، جو حقیقت میں کسی بھی ملک کے لیے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس فارمولے کے مطابق اس ملک کا پاور انڈیکس جتنا کم ہوگا وہ معاشی، دفاعی اور جنگی اعتبار سے اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ عسکری اعتبار سے دنیا کے 10 طاقتور ترین ممالک فائر انڈیکس کی جانب سے رواں سال جنوری میں جاری کی گئی تھی رپورٹ اور درجہ بندی فہرست جاری کی تھی۔ ان کے مطابق امریکہ دنیا کا طاقتور ترین فوجی قوت ہے دنیا میں، اس فہرست میں روس دوسرے نمبر پہ، چین تیسرے نمبر پہ، بھارت چوتھے نمبر پر۔ دنیا کے 10 بڑے فوجی طاقتوروں میں جنوبی کوریا 5ویں، برطانیہ 6، جاپان 7ویں، ترکیہ 8ویں، پاکستان 9ویں اور اٹلی 10ویں نمبر پہ۔ پاکستان پہلے 7ویں نمبر پہ تھا، ابھی فی الحال جو انہوں نے جنوری میں جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں پاکستان کو 9ویں نمبر پہ لے گئے ہیں۔ جو انڈیا ہے جو ہمارا دشمن ملک ہے بھارت، اس کو 4تھے نمبر پہ لا کھڑا کیا۔ ایران بمقابلہ اسرائیل، یہ ایک سرسری سا میں جائزہ پیش کرنے لگا ہوں، جو گلوبل فائر پاور کی درجہ بندی کے مطابق ایران دنیا کی 14ویں بڑی فوجی قوت، جبکہ اسرائیل اس جنگی میدان میں 17ویں نمبر پر ہے۔ واہ واہ، ایران کا بڑا باری ہے۔ ایران کا پاور انڈیکس 0.2269 جبکہ اسرائیل کا پاور انڈیکس 0.2596 ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان 8 عوامل کی بنیاد پر ایک سرسری جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ جناب ان عوامل میں افرادی، فضائی، زمینی اور بحری قوت
قدرتی وسائل، معیشت، اکانومی یعنی لاجسٹک اور جغرافیائی حیثیت شامل ہیں۔ اس جائزے کے مطابق ایران کو 6 شعبوں میں برتری حاصل ہے، جبکہ اسرائیل صرف 2 شعبوں میں ایران سے آگے ہے، جن میں فضائی قوت اور جغرافیائی حیثیت شامل ہے۔ فضائی قوت یعنی کہ جنگی جہاز جو ہیں وہ اسرائیل کے پاس زیادہ ہوں گے۔ دفاعی بجٹ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اسرائیل معاشی لحاظ سے طاقتور ملک ہے جناب، جس کا سالانہ دفاعی بجٹ $24 ارب ہے اور ایران کا $10 ارب ہے۔ 145 ممالک میں 9ویں، جبکہ اسرائیل یعنی کہ 145 ممالک کے 19ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ایران 33ویں نمبر پر آتا ہے دفاعی بجٹ کے حوالے سے۔ اور جو بیرونی قرضہ ہے وہ اسرائیل کا $135 ارب، جبکہ ایران کا $80 ارب ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ اسرائیل کے $212 ارب سے زائد ہیں، جبکہ ایران کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $127 ارب ہیں۔ فوج کی تعداد پہ آ جاؤ جناب، ایران رقبے اور آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے۔ اس کی حاضر سربز فوجیوں کی تعداد 6,10,000، جبکہ اسرائیل حاضر سربز فوجیوں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے ریزرو فوجیوں کی تعداد 4,65,000، جبکہ ایران کی جو ہے وہ 3.5 ہے۔ اور اس کے علاوہ پیراملٹری فورس کے جوانوں کی تعداد جو ہے وہ 2 لاکھ ہے، جبکہ ایران کی اور اسرائیل کی پیراملٹری فورس 35,000 ہے۔ فضائی قوت کے لحاظ سے بھی اسرائیل کو ایران پر برتری حاصل ہے۔ اسرائیل کا فضائی بیڑا کل 612 چھوٹے بڑے جو جہاز ہیں، طیارے ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ ایران کے پاس 551 طیارے اور ہیلی کاپٹرز بھی ہیں۔ ایران کی جنگی طیاروں کی تعداد 241 اور ایران کی جنگی طیاروں کی تعداد 186 ہے۔ اسرائیل کے پاس 39 گراؤنڈ اٹیک ایئر کرافٹس ہیں، 146 ہیلی کاپٹرز ہیں اور 48 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں، جبکہ ایران کے پاس یہ بالترتیب 23، 149 اور 13 کی تعداد میں ہیں۔ بڑی قوت میں کون آگے ہے یہ بتانا۔ ایران جناب بڑی طاقت میں اسرائیل سے آگے ہے۔ ایران کے پاس 1996 ٹینک ہیں، جبکہ اسرائیل آرمی کے پاس 1370 ٹینک ہیں۔ آرمڈ وہیکلز کی تعداد میں ایران کا پڑا بھاری ہے۔ ایران کے پاس جناب 65,768، جبکہ اسرائیل کے پاس 43,407 آرمڈ وہیکلز ہیں۔ اسرائیلی سیلف جناب آرٹلری جو ہوتی ہے اس کی تعداد 650 ہے، جبکہ ایران کے پاس کی مجموعی تعداد 580۔ ایرانی آرمی کے پاس آرٹلری کی تعداد 2050، جبکہ اسرائیل کے پاس ان کی تعداد 300 ہے۔ ایران کے موبائل راکٹ لانچر کی تعداد 775، جبکہ اسرائیل کے پاس یہ صرف 150 ہے۔ ٹھیک ہے، بحری جہاز جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے اس پہ بھی لڑائی لڑی جاتی ہے، سمندروں میں بھی۔ تو بحری لحاظ سے کون مضبوط ہے؟ ایران دنیا کی 37ویں بڑی بحری قوت ہے، جبکہ اسرائیل میدان میں 46ویں نمبر پر ہے۔ ایران بحریہ کے پاس 101 چھوٹے بڑے جنگی جہاز اور کشتیاں ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس صرف 101 ہیں۔ ایران کے پاس 19 آبدوزیں ہیں، جبکہ اسرائیل بحریہ کے پاس صرف 5 آبدوزیں ہیں۔ اسرائیل کے پاس 5 بڑی کشتیاں ہیں، جبکہ ایرانی بحریہ کے پاس کوئی فریگیٹ موجود نہیں ہے ان کے پاس۔ اسرائیل کے چھوٹے جنگی جہازوں کی تعداد 7، جبکہ ایران کے پاس یہ صرف 3 ہے۔ ایران کے پاس سمندر کی تہہ میں بارودی سرنگیں بچھانے والی مشین صرف 1 مشین ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس ایسی وہیکل موجود نہیں ہے۔ جنگی صورتحال میں کیا ہوگا؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ صرف ان 2 ملکوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہولناک ثابت ہو سکتی ہے، جس کے اثرات کئی دہائیوں تک موجود رہیں گے۔ اسرائیل کو دنیا کی بڑی طاقتوں کی حمایت اور سرپرستی حاصل ہے۔ اصل گل ہے کہ اسرائیل بغل بچہ ہے امریکہ کا۔ ایران اسرائیل جنگ اگر ہو جاتی ہے تو امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک اسرائیل کا اعلانیہ یا غیر اعلانیہ ساتھ دیں گے۔ ایران سفارتی سطح پر بظاہر تنہا نظر آتا ہے جناب، لیکن جنگ میں امریکہ اور دیگر ممالک کودنے کی صورت میں چین اور روس بھی پیچھے نہیں رہیں گے اور وہ کھل کر ایران کی حمایت کریں گے۔ ایسی صورت میں صرف خطے کے ممالک سے ہی نہیں بلکہ دنیا کی دیگر چھوٹی بڑی جڑی جناب قوتیں ہیں وہ بھی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہیں، جس کے بعد 2 ملکوں کی یہ لڑائی ایک خطے سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل سکتی ہے اور تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے۔ ترکیہ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے طیب اردگان کو پہلے ہی بہت زیادہ غصہ ہے اسرائیل پہ۔ پاکستان بھی چپ کر کے فی الحال بیٹھا ہوا ہے، افغانستان نے تو بالکل چپ در روزہ رکھا ہوا ہے جناب، لیکن ایران
اور اگر اسرائیل کی جنگ لگ گئی تو یہ جنگ چھوٹی جنگ نہیں ہوگی اور زیادہ چانس ہیں جنگ لگنے کے. میں بڑا پہلے سے جناب یہ کہہ چکا ہوں, اسرائیل کو سبق سکھانا بہرحال بہت ضروری ہے. یہ دنیا ضرور ہر حالت میں تیسری عالمی جنگ کی طرف ضرور جائے گی اور اس کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. فوری طور پہ بھائی کو اجازت دے دیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی.